الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج ہر طرف یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو کافر کہہ رہا ہے۔ صرف کیا بات ہے کہ ان کو اپنا نام چاہیے۔ یہ لوگ دنیا داری کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کو آخرت پہ ان کا یقین جیسے کہ ہے ہی نہیں۔ صرف مفتی پتہ نہیں یہ لوگ کیسے بن گئے، اور ان کو اتنی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ غوث پاک جن کو یہ بہت اللہ کا درجہ اب دینے لگے ہیں، تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیم تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ میں اللہ سے بھی بات کر لیتا ہوں، میں فرشتوں کو بھی دھکے مار دیتا ہوں، میں لڑ کے فرشتوں سے اپنے مریدوں کو بخشوا لیتا ہوں۔ یہ سارا تو یہ لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان بھی اپنا نام کمانا چاہتا تھا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے بہت عبادت کیا ہے تو میرا بھی کچھ مقام بلند کر دے۔ اللہ نے اس کو فرشتوں کے اوپر سپروائزر بنا دیا فرشتوں کا، یہ ان کو تعلیم دیتا تھا، سردار بن گیا۔ ایک دن فرشتوں کی محفل جمی ہوئی تھی اور تسبیح ابلیس کے ہاتھ میں تھی۔ اچانک سے وہ تسبیح جو ہے ہاتھ سے گر پڑی نیچے۔ 70,000 فرشتے یا سارے فرشتے لپکے دوڑے کہ استاد جی کو تکلیف نہ کرنی پڑے، میں تسبیح اٹھا کر کے دے دوں۔ جب وہ اتنے سارے تعداد میں دوڑے تو ابلیس کو بڑا سرور حاصل ہوا، دل میں بہت خوشی ہوئی کہ آئے ہائے میرا تو کیا، میری کیا شان ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جان بوجھ کر کے تسبیح گرانا شروع کر دیا۔ کہ یہ فرشتے جب دوڑتے تھے اس کو بڑا مزہ آتا تھا۔ اس مولویوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بنا کر کے پیش کرتا ہے، ان کے مرتبہ کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، اور پھر کہتا ہے، گویا کہ یہ کہتا ہے کہ پیر کی اتنی قدر کرو تو تم بخش دیے جاؤ گے۔ اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کا حکم کو جو نہیں مانے گا اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، سوائے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کیا کہا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ تو یہ کیا تھا؟ اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اب یہ مولویوں کو بھی یہی تکبر ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ہر طرح سے دلیل دیا جاتا ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیطان نے بھی کیا تھا کہ اللہ نے بہت کوشش کی کہ اس کے بعد اس کو سمجھ میں میری بات آ جائے، لیکن شیطان اللہ کے ہر سوال کا ایک جواب الٹا دے کر کے نکل رہا تھا۔ لیکن اللہ سے بھلا کون جیت سکتا ہے؟ تو یہ لوگ اللہ کے مقابل حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں کہ وہ قبر میں بھی چلے جاتے ہیں، اپنے دھوبی کو بھی آزاد کرا لیتے ہیں، اور یہ پکڑے جاتے ہیں جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، جو نبی کا نام نہ جانتا ہو، جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ تو کافر ہے۔ بلکہ آج کا کافر بھی اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے، لیکن وہ قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے،
قیامت کے دن پر اس کا ایمان بعض کافر مانتے بھی ہیں قیامت کو، بعض نہیں بھی مانتے۔ بعض کافر سارے کے سارے وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اللہ کا نبی نہیں مانتے، اس لیے وہ کافر ہیں۔ تو یہ دھوبی کا جو واقعہ بتاتے ہیں یہ، اور طاہر القادری کا بھی اس میں یہی کہنا ہے کہ دھوبی، بس میں تو دھوبی ہوں غوث پاک کا، اور فرشتے، ارے بھائی فرشتے کسی کا لحاظ نہیں کریں گے اور نہ کرتے ہیں، ان کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی انجام دیں گے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ یہ دنیا مت سمجھ لیجئے کہ ہاں جی آپ نے قانون تو بنا دیتے ہیں، لیکن ہاں کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے اثر و رسوخ والا، پھر یہاں سے پھون جاتا ہے تو صاحب کہتا ہے اچھا چھوڑو اس کے لیے یہ قانون کو ترک کر دیا، وہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے، یہ نہیں کہ فرشتوں کو وہ دوڑا رہے ہیں، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، وہ دوڑ رہے ہیں۔ یہ سب کفریہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، اور ان کو بھی وہی شیطان کی طرح مزہ آتا ہے کہ جیسے اس کی تسبیح اٹھانے کے لیے سارے دوڑ رہے تھے، ان کو بھی ہاتھ پاؤں چموانے میں لوگ ان کے سامنے سر جھکا کے ایسے سجدہ بھی کر لیتے ہیں، بعض رکوع میں چلے جاتے ہیں ان کے سامنے، ان کو یہ بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر پیسہ بھی کماتے ہیں۔ مرید کو ایسی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کہ مرید اپنے گھر کا سارا دولت اٹھا کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ بیوی بچے بھوک مر رہے ہیں اور پیر صاحب محل میں سو رہے ہیں، اور ان بدبخت مریدوں کو عقل نہیں ہے۔ مجھے یہ لوگ دکھا دیں، جتنے یہ اولیاء کرام کی باتیں کرتے ہیں، کسی اولیاء کرام کا، خواجہ غریب نواز اور بھی دیگر اولیاء کرام کا، جیسے کہ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کا یہ ذکر کرتے ہیں، مجھے یہ دکھا دیں کہ انہوں نے یہ محل ان کا ہے۔ بادشاہوں کے تو ہیں، دنیا دار جو بادشاہ تھے ان کے تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہ فلاں بادشاہ کا ہے، جیسے تاج محل سب کو پتہ ہے کہ کس نے بنایا، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اولیاء کرام نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے نام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ان کا کام تھا اللہ کا ذکر اور فکر، اللہ کے ذکر اور فکر میں وہ مشغول رہتے تھے۔ اور عاشق کا کام ہی یہی ہے، محبوب کا صرف دیدار ہو جائے۔ تو یہ اولیاء کرام اللہ سے محبت کرتے تھے، ان کا تو مقصد صرف ایک تھا کہ میں بس اللہ کو دیکھ لوں۔ وہ تو دنیا میں زندہ رہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو چاہتے تھے جلدی ہمارا دنیا سے ٹکٹ کٹے تاکہ میں اللہ کا دیدار جا کے کر لوں، جنت میں چلا جاؤں۔ یہ تو غلیظ جگہ ہے دنیا۔ تو یہ مجھے دکھا دیں آج کے جو ولی ہیں، جس کو تم الیاس قادری ہو گیا، طاہر القادری ہو گیا، یہ سارے جو بنے ہوئے ہیں پیر، اور بدبخت لوگ ان کو مانتے ہیں اور ان کا ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ تو محلوں میں رہتے ہیں، یہ تو چھوٹی موٹی گاڑی میں سفر بھی نہیں کرتے، ان کا تو وی آئی پی پروٹوکول کیا وزیر اعظم اتنا عیش کرے گا جتنا یہ پیر صاحب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم تو پھر بھی بڑی محنت کرتا ہے، رات دن وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں بم بلاسٹ ہو گیا، وہاں دوڑو وہاں دوڑو، نہیں جاتے ہیں بیچارے کو تو گالیاں پڑتی ہیں۔ ان کو تو بس گدی میں بیٹھ کر کے مالش ہو رہا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کو، مرید لگے ہوئے ہیں خدمت میں۔ تو یہ بدبخت لوگ ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین صرف کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جو ہیں اپنے پیر کا کہتے ہیں اطاعت کرو، پیر کی باتیں مانو، نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں کرو، بس یا غوث کرو۔ کل ایک پیر مولوی اعلان کر رہا تھا کہ امیر ہونا ہے تو باوضو رہو اور یا غوث کا ورد کرتے رہو۔ یہ بدبخت کو اتنا عقل نہیں ہے کہ امیر ہونے کے لیے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نام میں برکت ہے، رحمت ہے،
اور اللہ کا نام کیا ہے امیر ہونے کے لیے میں آپ کو بتا دوں، یا مالکو یا المالکو، اس کو جو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اس کو مالدار اور غنی نہ کر دے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اور یہ بدبخت بتاتا ہے کہ یا غوث پڑھو۔ یہ کون سا مفتی ہے، اس کو کس نے ڈگری دے دیا؟ یہ سب جاہل کو ڈگریاں دے رہے ہیں، جاہل کو ڈگریاں دے رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ اللہ پر تو ہے نہیں، اللہ کو یہ اتنا کم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو بتاتے ہیں گن کر کے کہ میں نے یہ پڑھا اور اس کا ثواب اللہ تو پہنچا دے، یعنی اللہ پر یہ حکم جماتے ہیں۔ ارے تم نے جب پڑھا بھی نہیں تھا، اللہ کو اس سے پہلے علم تھا کہ تو کیا پڑھے گا، کتنا پڑھے گا، اور تو اللہ کو گن کر کے سنا رہا ہے کہ میں نے سورہ یاسین اتنا پڑھا، آیت کریمہ اتنا پڑھا، درود شریف اتنا پڑھا، میں نے اتنے مرتبہ قرآن ختم کیا۔ تو یہ تو تمہارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، اللہ کو تم اتنا کمزور سمجھتے ہو، اور بکواس کرتے ہیں کہ ہم، اور ان کو دیکھیں ان کی پگڑی، یہ اتنا بغض میں رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پگڑی کا اسٹائل بنا دیا ہے، اپنا اسٹائل بنایا، اور وہ اسٹائل جا کر کے مشابہت کرتی ہے کس سے؟ سکھ کی پگڑی سے۔ سکھ لوگ، یہ نشان ہوتا ہے کہ سکھ اس طرح سے وہ پیشانی کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ بغض میں تبلیغ جماعت والے، دیوبندی والے جس طریقے سے پگڑی باندھتے ہیں وہ صرف گول گھما لیتے ہیں، تو اس انداز سے یہ پگڑی نہیں باندھتے ہیں۔ تو سب نے اپنی اپنی پہچان بنا لی ہے، یہ پہچان نہیں چلے گا۔ پہچان ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ طریقہ پہ چلنا ہے، وہی اپنی پہچان بنانا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا صرف وہ کامیاب ہوگا۔ باقی یہ پیر صاحب کا جو واقعہ یہ سناتا ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا، اس کتاب، ارے یہ کتاب تو تم لوگوں نے لکھا ہے۔ اگر حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک میں لکھی گئی، اس کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو صدیوں بعد آئے، تو اس کے راوی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اس نے کیا اپنے طرف سے لکھ دیا۔ اور تم لوگ کیا قبر میں جا کر کے جھانک کر کے دیکھتے تھے کہ حضرت عبد القادر جیلانی اپنے مرید کو بخشوانے آ گئے ہیں؟ تم کو کس نے خبر دے دیا؟ اگر چلو معاون بھی لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک مرید گیا، دھوبی گیا، موچی گیا، نائی گیا قبر میں، اور وہ بدبخت نماز روزہ نہیں کرتا تھا۔ اب وہ جب بدبخت چلا گیا، منکر نکیر نے اس کو پکڑ لیا، تو اب پٹائی ہونے کا جب وقت آ گیا تو حضرت صاحب آ گئے بچانے کے لیے۔ تو چلو حضرت صاحب آپ بھی گئے تو تم کو کیسے پتہ لگ گیا قبر کی بات؟ یعنی کہ وہ پھر آ گئے زندہ ہو کر کے۔ تو یہ تمہاری بدبخت پناہ ہے، اور توبہ کرو، اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس نے ایک اللہ کی عبادت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔